السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ کتب سیریز کے تحت ہم نے آپ کی خدمت میں محاضرات قرآنی کے 12 خطبوں کا مکمل خلاصہ پیش کیا۔ اب اس کتاب کے مکمل ہونے کے بعد محاضرات حدیث کا ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی ڈاکٹر محمود احمد غازی ہی کی کتاب ہے اور اس کے اندر بھی 12 ہی خطبے ہیں۔ آج یہ اس کتاب کا ہمارا پہلا پروگرام ہے، پہلا ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم ابتدائی 3 خطبوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے خطبے کا عنوان ہے علم حدیث ایک تعارف۔ عام طور پر مسلمان حدیث سے تو واقف ہوتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کی اہمیت کیا ہے، لیکن علم حدیث کا تعارف ان کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس خطبے میں علم حدیث ہی کا تعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ علم حدیث سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام امور ہیں جن کا مقصد حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے افعال یعنی آپ کے کاموں اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیثوں کی تحقیق کا کام جس علم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے اس علم کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ علم حدیث کا موضوع المرویات الحدیثیہ من حیث الاتصال والانقطاع، یعنی حدیث کی جو روایات ہیں وہ علم حدیث کا موضوع ہے، اس اعتبار سے کہ ان کی سند حضور پاک علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو جو حدیثی روایات ہیں وہ علم حدیث کا موضوع ہوتی ہے، ان پر تحقیق کی جاتی ہے۔ چونکہ علم حدیث میں بار بار جو ہے حدیث کا لفظ آ رہا ہے تو حدیث کی بھی فنی تعریف اور اس سے متعلق کچھ چیزیں جاننی ضروری ہیں۔ حدیث کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے افعال یعنی آپ کے کاموں اور آپ کی تقریر کو۔ تقریر یہ اردو والی تقریر نہیں ہے، اسپیچ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی اور آپ اس پہ خاموش رہے، آپ نے اس کی نکیر نہیں فرمائی۔ تو چونکہ نبی کسی غلط چیز پر خاموش نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے نبی کا جو خاموش رہنا ہوتا ہے وہ گویا کہ اس بات کی تصدیق ہوتا ہے۔ تو تقریر کا مطلب گویا کہ ویریفائی کرنا۔ تو ان 3 چیزوں کو جو ہے حدیث کہا جاتا ہے، آپ کی باتوں کو، آپ کے کاموں کو اور آپ کی تقریر کو۔ حدیث کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، ان سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنت۔ تو بعض علماء کی رائے تو یہ کہ حدیث اور سنت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جو تعریف حدیث کی ہے وہی تعریف سنت کی بھی ہے، لیکن بعض علماء دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث کی تعریف تو وہی جو ابھی گزری، لیکن سنت اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی حدیث کا لفظ جو ہے وہ عام مفہوم میں بولا جاتا ہے اور سنت کا لفظ اس کے بالمقابل کچھ خاص ہے۔ حدیث میں تو وہ تمام روایت شامل ہو جاتی ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے منسوب کی جاتی ہیں، ان میں صحیح بھی ہوتی ہیں، منکر بھی ہوتی ہیں، موضوع حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر۔ لیکن سنت سے مراد وہ خاص طریقہ ہے جو صحیح احادیث کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سنت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کافی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 2 لفظ اور استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ اثر اور ایک لفظ خبر۔ تو بعض علماء کی رائے میں جو تعریف حدیث کی ہے وہی تعریف اثر اور خبر کی بھی ہے، لیکن جو مشہور رائے ہے اور جو زیادہ لوگوں کو کے یہاں مقبول ہے وہ یہ ہے کہ حدیث تو حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے منسوب چیزوں کو کہا جاتا ہے اور اثر کہا جاتا ہے صحابہ اور تابعین کی طرف جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں، یعنی کوئی قول ہے صحابی کا یا کوئی فعل ہے صحابی کا تو اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ ایسے خبر کے معاملے میں یہی بات ہے کہ خبر سے مراد وہ قول یا وہ فعل ہے یا وہ چیزیں ہیں جو صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ اور کچھ اصطلاحیں تھیں جن سے واقف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ علم حدیث کی ہم بات کر رہے تھے، تو علم حدیث اتنا عظیم الشان علم ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کا واحد مقصد حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے نقل کی گئی کسی بھی بات کو تحقیقی کسوٹی پر پرکھنا ہوتا ہے۔ آپ کی چیز آپ سے متعلق چونکہ وہ چیز ہے اس لیے اس کی تحقیق کی جائے۔ آپ کے افعال، آپ کے اقوال اور آپ کے حالات کی تحقیق کرنا اس علم کا مقصد ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے حوالے سے کوئی بھی غلط بات منسوب نہ کی جا سکے، تو آپ کے افعال و اقوال کو محفوظ بنایا جا سکے۔ کسی ایک شخصیت کے افعال و اقوال کو محفوظ بنانے کی خاطر پوری انسانی تاریخ میں ایسا کوئی علم ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے علم حدیث انتہائی عظیم الشان علم ہے جس کا مقصد حضور پاک علیہ السلام کی باتوں کو، آپ کے افعال کو اور آپ کے احوال کو محفوظ بنانا ہو۔
اس کی عظمت کی مثال یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی حضور پاک علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات نقل کر دی، ان لوگوں کے حالات کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ چنانچہ 15,000 صحابہ اکرام کے حالات تو محفوظ کر ہی لیے گئے ہیں، ان کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے یعنی تقریباً 6 لاکھ لوگوں کے حالات محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ یعنی گویا کہ جس نے بھی حضور پاک کے حوالے سے کوئی بات نقل کر دی، اس کے حالات بھی محفوظ کر لیے گئے۔ اتنا عظیم الشان یہ علم ہے۔ دوسری اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال کا اتنا بڑا مجموعہ موجود نہیں ہے جو علم حدیث کے ذریعے ہمارے سامنے حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات کا سامنے آتا ہے۔ کسی بھی انسان کے، چاہے کوئی نبی گزرے ہو یا کوئی بڑا آدمی گزرا ہو، کوئی شخصیت گزری ہو، کسی کے بھی اقوال کا اتنا بڑا مجموعہ دنیا میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن علم حدیث کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام کا مجموعہ، اتنا بڑا مجموعہ، تقریباً 50-60 ہزار حدیثیں جو ہے، یعنی آپ کی گویا کہ 50-60 ہزار اقوال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دیگر انبیاء کے یا دیگر بڑے لوگوں کے جو اقوال و افعال محفوظ کیے بھی گئے، جس میں بہت تھوڑی سی مقدار ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، ان کی استنادی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل بھی اوتھینٹسٹی کے معیار پہ پورے نہیں اترتے ہیں۔ لیکن یہ جو مجموعہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا، یہ انتہائی معتبر ہے اور انتہائی جو ہے اوتھینٹک ہے۔ علم حدیث نے حضور پاک علیہ السلام کے اقوال اور آپ کی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کیے، وہ تمام وسیلے اور اسباب اختیار کیے جو کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے ہو سکتے ہیں۔ جب اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تو بات واضح ہوگی۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ چھوڑا نہیں گیا جو محدثین نے اور علم حدیث کے ماہرین نے جو ہے اختیار نہ کیا ہو، اور جس کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو محفوظ بنانے کی کوشش نہ کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ علم حدیث کے اس فن کے ذریعے سے بہت سی کتابیں، یعنی بہت سے مجموعے حدیثوں کے وہ ہمارے سامنے آئے۔ مختلف زمانوں میں لوگوں نے حدیث کے مجموعے تیار کیے، اور ابھی بھی جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ شکل ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ علم حدیث حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہی وجود پذیر ہو چکا تھا، آپ کے زمانے میں جو علم حدیث پایا جا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی کہ جو آپ کی حدیثیں سنیں گے اور ان کو آگے منتقل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور بہت ساری فضیلتیں آپ نے جو ہے بیان فرمائی تھی۔ تو صحابہ نے ہی جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو محفوظ کرنا اور ان کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر یہ کام تابعین نے انجام دیا بڑے پیمانے پر، اور پھر اس کے بعد بڑے پیمانے پر، بہت زیادہ بڑے پیمانے پر تابعین نے انجام دیا۔ تقریباً 50 کے قریب مجموعے صحابہ نے تیار کیے تھے، جن کی تحقیق ہو چکی ہے، اور تقریباً 250 ایسے تابعین کا نام ملتا ہے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے اپنے مجموعے تیار کیے تھے۔ اور تبع تابعین میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملیں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ صرف تابعین میں 250 لوگ جو ہے وہ ہمارے سامنے ملتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ بھئی حدیثیں تو 3ری صدی ہجری میں مدون کی گئی، علم حدیث تو 3ری صدی ہجری میں ہمارے سامنے آیا، لہذا حدیثوں کا اعتبار کیا ہے، یہ انتہائی بیہودہ بات ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بھی جو ہے دلیل موجود نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو 3ری صدی ہجری میں جو حدیث کے مجموعے ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ پرانے مجموعوں کو دیکھ کر ہی تیار کیے گئے تھے، جو صحابہ کے تیار کیے ہوئے تھے، جو تابعین کے تیار کیے ہوئے تھے، انہی مجموعوں کو دیکھ کر یہ مجموعے تیار کیے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں زیادہ تر جو کام ہوا ہے وہ احادیث کو جمع کرنے کا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ احادیث کو جمع کر لیا جائے۔ پھر 3ری صدی ہجری میں جو کام ہوا ہے وہ احادیث کی تحقیق اور تنقیح کا کام ہوا ہے۔ تو یہ 3ری صدی ہجری کے مجموعے ہیں، یہ منقح ہو کر، یعنی بہت زیادہ چھٹائی کے بعد ہمارے سامنے آئے، اس لیے وہ دنیا کے سامنے زیادہ محفوظ رہ گئے، اور باقی جو پرانے جو مجموعے تھے کیونکہ ان کی اب وہ اہمیت باقی نہیں رہی، اس لیے وہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکے، حالانکہ ان میں سے بھی بہت سے مجموعے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کتب حدیث کے جو مجموعے ہمارے سامنے ہیں ان میں مختلف موضوعات سے متعلق جو ہے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ہر کتاب اور ہر مجموعے کا جو ہے اپنا الگ انداز ہوتا ہے، لیکن عام طور پر کچھ کتابیں وہ ہیں جو سارے موضوعات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے حدیث کے مجموعوں کے نام بھی الگ الگ دیے گئے ہیں، ان پر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جامع کی،
جامع کا مطلب وہ ہوتا ہے جس میں یہ 8 موضوعات سے متعلق جو ہے احادیث کو جمع کیا گیا ہو. وہ 8 موضوعات یہ ہیں: عقائد، احکام اور آداب و شمائل، یعنی حضور پاک کی عادتیں، حضور پاک کا حلیہ وغیرہ، اور حضور پاک کے کام کرنے کے آداب اور طریقے. رقاق سے مراد یعنی اس دنیا کی بے حیثیتی، جس کو زہد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور آخرت کی فکر. ایسی تفسیر اور فضائل. اور 7ویں چیز ہے فتن اور اشرات، یعنی قیامت کی علامتیں اور فتنوں کا تذکرہ. اور آخری چیز ہے علم. تو یہ 8 موضوعات جس کتاب میں یعنی موجود ہوتے ہیں، اور ان 8 موضوعات سے متعلق حدیثیں موجود ہوتی ہیں، ان کو جو ہے جامع کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اصطلاحات ہیں جو مجموعوں کے لیے بولی جاتی ہے. ایک لفظ مسند بولا جاتا ہے، ایک لفظ صحیح بولا جاتا ہے، ایک لفظ جو ہے سنن بولا جاتا ہے. تو یہ تمام الفاظ ہیں جو الگ الگ مجموعوں کی خصوصیات کے اعتبار سے جو ہے ان پر بولے جاتے ہیں، ان پر منطبق کیے جاتے ہیں. ان پر انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا علم حدیث کا، اور یہ پہلے خطبے کا خلاصہ تھا. دوسرے خطبے کا عنوان ہے علم حدیث کی ضرورت و اہمیت. علم حدیث کی ضرورت و اہمیت پر 2 پہلوؤں سے گفتگو ہو سکتی ہے. ایک تو علم حدیث کی عمومی ضرورت و اہمیت کی بات ہے، اور دوسرا اس حوالے سے گفتگو ہے کہ علم حدیث کی بطور ماخذ شریعت کے کیا اہمیت ہے، یعنی وہ قانون کا مصدر ہے، شریعت کا سرچشمہ ہے. اس حوالے سے اس کی کیا اہمیت و ضرورت ہے. دوسرے خطبے میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ پہلے پہلو کے اعتبار سے کی گئی ہے، یعنی علم حدیث کی عام کیا ضرورت ہے. تو ظاہر بات ہے جو شخص بھی وحی الہی سے، قرآن سے واقف ہے، وہ علم حدیث کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ سکتا ہے. چونکہ وحی الہی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے، اللہ کا جو کلام ہوتا ہے، اس کی عملی تشکیل اور اس کی عملی مثالیں وہ نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کے ذریعے ہی سامنے آتی ہیں. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ صرف کتاب بھیج دی اور نبی نہ بھیجاؤ. ایسا لیکن بہت مرتبہ ہوا کہ بہت سے انبیاء بھیجے گئے لیکن ان کو کتابیں نہیں دی گئیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اور رسولوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ ان کو بھیجا گیا، لیکن جو کتابیں بھیجی گئی ان کے ساتھ وہ صرف تقریباً 300 کتابیں بھیجی گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت، نبی کی سنت اور نبی کی تشریح کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے حضور پاک علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ چونکہ قرآن کی تشریح ہیں، قرآن کی تفصیل بیان کرتی ہیں، قرآن کا مفہوم بیان کرتی ہیں، قرآن کے انطباق کی شکل بیان کرتی ہے. اس لیے حدیث کی اہمیت اور ضرورت ہر مسلمان کو، جس کو قرآن کی ضرورت ہے اس کو حدیث کی بھی ضرورت ہے. حدیث کی اہمیت اور ضرورت کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر ہم ابھی آگے باتیں کریں گے، لیکن سردست یہ چیز جاننی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی کی سنت کو لوگوں کے لیے حوالہ بنایا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو کتاب دے دی گئی بس لوگوں کے لیے اسی کو ماننا ضروری رہا ہو، بلکہ ہر زمانے میں نبی جو لوگوں کو گائیڈنس دیتے تھے، جو رہنمائی دیتے تھے، جو ہدایت دیتے تھے، جو تعلیمات دیتے تھے، جو احکام دیتے تھے، ان تمام کو ماننا اس نبی کی امت پر ضروری ہوتا تھا. اس کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی ہدایات اور تعلیمات کو ماننا بھی ضروری ہوتا تھا. لیکن پرانے لوگوں نے، پرانی امتوں نے جو ہے اپنے نبی کی تعلیمات کو اور ہدایتوں کو ضائع کر دیا، وہ ان کو محفوظ نہیں رکھ سکے. لیکن الحمدللہ اس امت نے اپنے نبی کی تعلیمات و ہدایت کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ انتہائی اعلیٰ پیمانے پر محفوظ رکھا، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے پیش کی. تو اس وجہ سے الحمدللہ حدیث کا اور سنت کا جو مجموعہ ہے وہ ہمارے سامنے محفوظ شکل میں موجود ہے. چونکہ سنت یہ حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے جو طریقہ، جو دین دیا گیا اس کو بیان کرتی ہے، اور اس میں چونکہ قرآن کی تشریح بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تشریح کے لیے نہ صرف قرآن کو محفوظ کیا، نہ صرف حدیثوں کو محفوظ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 چیزوں کو قرآن کو محفوظ رکھنے کی خاطر محفوظ کر دیا. وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 قرآن کا متن، نمبر 2 قرآن کا معنی اور مفہوم، نمبر 3 قرآن کی زبان، نمبر 4 مسلمانوں کا تعامل، یعنی کچھ چیزیں وہ جو تعامل کے ذریعے جو ہے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تعامل کو بھی محفوظ کر دیا. نمبر 5 وہ ماحول، جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ پورا سیاق و سباق، وہ پورا ماحول اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا جو ہمارے سامنے حدیث کے ذریعے سے آتا ہے.
نمبر 6 حامل کتاب کی سیرت یعنی حضور پاک علیہ السلام کی سیرت وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. نمبر 7 سیرت سے متعلق ایسی چیزیں بھی محفوظ کروا دی گئی ہیں جن کا براہ راست سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ عرب کے انساب، مثال کے طور پہ بہت ساری جگہوں اور بہت سارے شہروں کی تاریخ وغیرہ. تو غیر متعلق جو چیزیں گویا کہ ان کو بھی محفوظ کروا دیا گیا ہے. یعنی حضور پاک علیہ السلام سے منسوب ایسی ایسی چیزوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے جن کا سیرت کو سمجھنے میں بظاہر کوئی کردار نہیں ہے. یہ اگر آپ نے کوئی لکڑی استعمال فرمائی تو اس کو محفوظ کر دیا گیا، آپ نے کوئی خچر استعمال فرمایا تو اس کی تاریخ بھی محفوظ کر دی گئی. تو سیرت سے متعلق ایسی چیزیں بھی محفوظ کر دی گئی ہیں جن کا براہ راست جو ہے سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 8 وہ علوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق ہیں یعنی علوم سیرت، ان کو بھی محفوظ کر دیا گیا. نمبر 9 حضور پاک علیہ السلام کے جو شاگرد اور تلامذہ ہیں جنہوں نے آپ سے دین کو سیکھا یعنی صحابہ کرام، ان کے حالات کو محفوظ کر دیا گیا. اور نمبر 10 جو صحابہ کے تلامذہ اور شاگرد ہیں یعنی تابعین، ان کے حالات کو محفوظ کر دیا گیا. تو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 چیزوں کو محفوظ کر دیا. اور انہی میں ایک چیز جو ہے وہ سنت اور حدیث کا ذخیرہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی خاطر محفوظ فرما دیا ہے. اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ علم حدیث کی اہمیت کیا ہے. تو علم حدیث کی اہمیت کے 3 پہلو خاص طور سے جن پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سنت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے، حدیث سے واقف ہونا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کو صحیح سے سمجھیں. سنت اور حدیث سے واقفیت حاصل کیے بغیر قرآن کو صحیح سے نہیں سمجھا جا سکتا. بہت سی جگہ غلط مفہوم نکالا جا سکتا ہے. تو وہ جو قرآن نے کہا کہ یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ، بسا اوقات جو ہے قرآن کے ذریعے گمراہی ہو جاتی ہے اور بسا اوقات اس کے ذریعے ہدایت مل جاتی ہے. یعنی بہت سے لوگ جو ہے اپنے مطلب کو مفہوم نکال لیتے ہیں اور اس سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کہیں کہیں قرآن کے الفاظ میں 2 تعبیروں کی یا 2 سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن کون سی تعبیر صحیح ہے یہ ہمارے لیے حدیث ہی طے کرتی ہے. تو قرآن کے صحیح مفہوم کو جاننے کے لیے بھی جو ہے ہمیں حدیث سے واقف ہونا ضروری ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن میں جو ہدایات دی گئی ہیں، جو احکام دیے گئے ہیں، وہ اصول اور کلیات کی نوعیت کے ہیں. حدیثوں میں ان کو باقاعدہ منطبق کر کے دکھایا گیا ہے. یعنی حدیث اور سنت جو ہے وہ گویا کہ قرآن کی عملی شکل ہے. تو تھیوری کے بعد ہم عملی شکل سے جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتے. تو قرآن گویا کہ وہ نظریات بیان کرتا ہے عام طور پر، اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ حدیث کے ذریعے اور سنت کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہے. موٹی سی چیز ہے کہ قرآن نے کہا بھائی نماز پڑھو، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی قرآن نے بیان نہیں کی. قرآن نے کہا کہ حج کرو، اس کی عملی شکل کیا ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. تو اس طرح ہزاروں چیزیں ہیں جن کو صرف قرآن نے بطور ایک نظریے کے بطور ایک حکم کے ذکر کر دیا ہے، ان کی عملی شکلیں جو ہے وہ حدیث اور سنت کے ذریعے ہی ہمارے سامنے آتی ہے. اگر ہم حدیث اور سنت سے صرف نظر کر لیں تو قرآن کے اوپر عملی انداز میں جو ہے عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا پہلو یہ ہے سنت اور حدیث کی اہمیت کا کہ جتنے بھی اسلامی علوم ہیں ان سب کا سر چشمہ علم حدیث ہی ہے. سارے اسلامی علوم وہ حدیث سے ہی نکلے. اب مثال دینے کا تو زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن ہم اندازہ کرنے کے لیے یہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں علم کلام میں جو مسائل زیر بحث آتے ہیں ان کی جو ابتدا ہوئی ہے، جو آغاز ہوا ہے، وہ علم حدیثی کے ذریعے سے ہوا. مثال کے طور پہ ایمان بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام مباحث، ایسی تقدیر کے مباحث، یہ سارے کے سارے جو ہے پہلے علم حدیث میں زیر بحث آتے تھے، وہیں سے پھر علم کلام کے اندر آئے. تو علم کلام کی بنیاد اور اس کا سرچشمہ بھی علم حدیث ہی ہے. ایسے ہم دیکھیں فقہ کی تو بنیادی عام طور پر علم حدیث پر ہے، چونکہ قرآن میں تو 250 آیتیں یا 500 آیتیں ہیں جن کا تعلق براہ راست جو ہے احکام سے ہے. باقی فقہ کا زیادہ تر جو مدار ہے وہ حدیثوں پر ہے. تو فقہ کی بنیاد اور اس کا سرچشمہ بھی وہ علم حدیث ہی ہے. اگر یعنی علم حدیث نہ ہوتا، حدیثیں نہ ہوتی تو فقہ کا بھی وجود نہ ہوتا. اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی جو فقہاء ہیں، ائمہ اربعہ وغیرہ، وہ اصلا محدثین تھے. امام شافعی اصلا محدث تھے، امام احمد اصلا محدث تھے، امام مالک اصلا محدث تھے. امام ابو حنیفہ کی شہرت اگرچہ ایک محدث کے طور پر نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہ بھی کسی محدث سے کم نہیں تھے. تو ابتدائی جو فقہاء ہیں وہ بھی اصلا محدثین ہی تھے. تو فقہ کا سرچشمہ بھی ہے وہ حدیث ہے. ایسی تاریخ کا وجود تو اگرچہ پہلے سے تھا، لیکن تاریخ کا صحیح تصور اور تاریخ کا صحیح شعور یہ حدیثی کے ذریعے مسلمانوں میں پیدا ہوا، اور پھر بعد میں دوسری قوموں نے اسی کو لیا. ایسی
اصول دعوت اور اسلوب دعوت، دعوت کے اصول کیا ہیں، دعوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ جو ایک پورا علم بن گیا ہے، اس علم کی بنیاد جو ہے وہ بھی حدیثوں پر ہی ہے. حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت کیا ہے اور اسلوب دعوت کیا ہونا چاہیے. ایسی تزکیہ اور احسان تصوف جس کو آج کل کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ حدیث پر ہی ہے، حدیثوں کے ذریعے ہی یہ علم بھی وجود میں آیا ہے. ایسی چھٹی چیز ہے علم سیر، یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، اس کی بنیاد بھی حدیثوں پر ہی ہے. تو یہ مختلف جو علوم ہیں، اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان علوم کا سرچشمہ جو ہے وہ حدیثی ہے. تو اس یعنی علم حدیث کی یا حدیث اور سنت کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تمام اسلامی علوم جو ہے وہ حدیث سے ہی نکلے ہیں، اس لیے بھی ہمیں حدیث اور سنت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. جہاں تک بات ہے قرآن اور سنت کے باہمی تعلق کی، تو قرآن اور سنت کا تعلق بالکل لازم اور ملزوم کی طرح ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. قرآن اگر تنے کی حیثیت رکھتا ہے تو حدیثیں جو ہے اس کی شاخوں کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کبھی بھی شاخوں کو تنے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے حدیثوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. حدیث اور سنت کے بغیر قرآن سے صحیح طرح واقف نہیں ہوا جا سکتا ہے، اس کے مفہوم کو صحیح طور سے جو ہے پہچانا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ دو تین پہلو تھے حدیث کی یا علم حدیث کی اہمیت کے. اب آخری بات دوسرے خطبے میں جو بیان کی گئی ہے وہ کتب حدیث کی قسمیں بیان کی گئی ہے، کتب حدیث کی قسمیں اور محدثین کی قسمیں. تو کتب حدیث جو ہے پہلے خطبے کے آخر میں ہم نے ذکر کیا تھا، کئی طرح کی ہوتی ہیں، کئی طرح کے مجموعے ہیں جن پر الگ الگ نام جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. بعض کتابوں میں جن کو جامع کہا جاتا ہے، جامع وہ حدیث وہ کتابیں کہلاتی ہیں جن میں وہ جو پیچھے 8 مضامین ذکر کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے مضامین پائے جائیں، یعنی ان مضامین سے متعلق جو ہے حدیث جس مجموعے کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو جامع کہا جاتا ہے. ایسی ایک لفظ ہوتا ہے الصحیح، یعنی صحیح گویا کہ صحیح کتاب یا صحیح مجموعہ. اس سے مراد وہ کتابیں ہوتی ہے جن میں ساری کی ساری احادیث صحیح اور مستند ہوتی ہے، یا ان کے مصنفین جن کو اپنی نظر میں جو ہے صحیح اور مستند سمجھتے ہیں. ایسی ایک لفظ ہوتا ہے مسند. مسند کا مطلب ہوتا ہے حدیث کی وہ کتاب جس میں حدیثوں کو موضوعات کی ترتیب پر نہ رکھا گیا ہو بلکہ صحابہ کی ترتیب پر رکھا گیا ہو. یعنی بعض کتابیں ہوتی ہیں جن میں حدیثوں کو موضوعات کے اعتبار سے جمع کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایمان سے متعلق حدیثیں، پھر جو ہے طہارت سے متعلق حدیثیں، پھر نماز سے زکوٰۃ سے متعلق حدیثیں وغیرہ وغیرہ. لیکن مسند وہ حدیث کہلاتی، وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں حدیثوں کو موضوعات کی ترتیب سے نہیں بلکہ صحابہ کی ترتیب سے جمع کیا گیا ہو. مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق سے جتنی بھی روایتیں نقل کی گئی ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی جائیں، حضرت ابو ہریرہ سے جتنی روایتیں جمع کی گئی ہیں نقل کی گئی ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی جائیں. تو صحابہ کی ترتیب سے اس میں جو ہے حدیثیں جمع کی جاتی ہیں. پھر صحابہ میں ترتیب پہلے کون صحابی اور بعد میں کون صحابی، اس کا جو تعلق ہے تو بعض لوگ جو ہے اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے کرتے ہیں اور بعض لوگ اس میں جو ہے صحابہ کے مقام کے اعتبار سے کرتے ہیں. یعنی پہلے گویا کہ عشرہ مبشرہ کی حدیثیں لے لیں، پھر اصحاب بدر کی لے لیں اور پھر اس طریقے سے. تو مسند وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں صحابہ کی ترتیب سے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو. اور سنن وہ کتابیں کہلاتی ہیں جن میں فقہی ترتیب سے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو. فقہ کی اپنی ایک خاص ترتیب ہے، پہلے جیسے کتاب الطہارہ ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب الزکوٰۃ ہے. تو اس ترتیب کے ساتھ جو ہے جس میں حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے اس کو سنن کہا جاتا ہے. ایک اور اصطلاح معجم. معجم کا مطلب ہوتا ہے جس میں مصنف اپنے اساتذہ اپنے شیوخ کی ترتیب سے حدیثوں کو جمع کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ کسی کا شیخ ہے یہ والا الف، اب الف سے جتنی بھی حدیثیں جمع کی گئی ہیں نقل کی گئی ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دے گا. پھر استاد نمبر 2 ان سے جتنی حدیثیں آئی ہیں جتنی روایت آئی وہ اس کے بعد جمع کر دے گا. تو اساتذہ کی ترتیب سے جو ہے جس میں حدیثیں جمع کی جائیں موضوعات کی ترتیب سے جمع نہ کی جائیں اس کو معجم کہا جاتا ہے. پھر اساتذہ میں کیا ترتیب ہونی چاہیے تو اس میں عام طور پہ جو ہے لوگ حروف تہجی کا اعتبار کرتے ہیں. ایک اور اصطلاح ہوتی ہے مستدرک. مستدرک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی محدث نے اس طرح حدیثوں کو جمع کیا ہو کہ اس نے اپنے سامنے حدیث کی ایک کتاب رکھی اور حدیث کی جو کتاب اس نے اپنے سامنے رکھی اس کے مصنف کی شرطیں دیکھی کہ اس کے مصنف کی کیا شرطیں تھیں، کن شرطوں کے مطابق اس نے جو ہے اپنی کتاب میں حدیثیں درج کی ہیں. اب پھر وہ یہ دیکھتا کہ اس کی شرطوں کے مطابق کون سی حدیثیں اس کی کتاب میں آنی چاہیے تھی لیکن نہیں آئیں، تو گویا کہ اس کی کتاب میں جو حدیثیں چھوٹ گئی ہیں وہ ان کو جمع کر دیتا ہے. اس کو مستدرک کہا جاتا ہے. ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے مستخرج. مستخرج ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں جو ہے کتاب کا مصنف کسی کتاب کو سامنے رکھ کر اس میں آئی حدیثوں کو اپنی سند سے بیان کرے.
مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس نے صحیح بخاری کو رکھا اپنے سامنے. اب صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں میں ایک تو وہ سند ہے جو امام بخاری کی سند سے ہے, لیکن اب یہ والا شخص جو ہے ان تمام احادیث کو اپنی سند سے نقل کرے, تو ایسی کتابوں کو جو ہے مستخرج کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف اصطلاحیں اور مختلف کتابوں کے مجموعے ہوتے ہیں, ان کے اعتبار سے یہ اصطلاحیں بولی جاتی ہیں. ایسی جو حضرات علم حدیث میں ماہر ہوتے ہیں, علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں, ان کی بھی جو ہے مختلف کیٹیگریز کی جاتی ہیں, مختلف قسمیں کی جاتی ہیں. تو محدثین کی جو ہے 4-5 بڑی بڑی قسمیں ہیں. نمبر 1 مسند, یہ پہلا درجہ ہے. مسند کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حدیثوں میں سند کا اہتمام کرے, یعنی سند کے اہتمام کے ساتھ حدیثوں کو بیان کرے, سند کی جانچ پرکھ بھی تھوڑی بہت کرے, اس کو مسند کہا جاتا ہے. دوسرا درجہ ہے محدث کا. محدث کہتے ہیں وہ شخص جس کو علم حدیث میں مہارت حاصل ہو جائے, جو علم حدیث کے تمام گوشوں میں واقف ہو. اس کے بعد ایک درجہ ہے حافظ کا. حافظ کہتے ہیں جس کو علم حدیث پر مکمل عبور ہو, اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو. تو 1 لاکھ حدیثیں عام طور پر اسی کو یاد ہوں گی جس کو جو ہے علم حدیث پر مکمل عبور ہوتا ہے. ایسی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے الحجہ. الحجہ کہتے ہیں جس کو 3 لاکھ یا بعض لوگ کہتے ہیں جس کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہوں, اس کو حجت کہا جاتا ہے. ایک لفظ ہے جس کو حاکم کہتے ہیں. حاکم کا مطلب ہوتا ہے جس کو تمام احادیث زبانی یاد ہوں, یعنی اس کے علم سے کوئی بھی حدیث باہر نہ ہو, حدیث کا کوئی گوشہ اس کی معلومات سے باہر نہ ہو, اس کو حاکم کہا جاتا ہے. اور سب سے اونچا درجہ ہے امیر المؤمنین فی الحدیث. یہ سب سے اونچا درجہ ہے اور یہ بہت کم لوگوں پر بولا گیا ہے. تو یہ 6-7 جو ہے محدثین کے درجے ہوتے ہیں, ان کے اعتبار سے جو ہے کسی محدث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا محدث کس لیول کا تھا, کس معیار کا تھا. تو یہ خلاصہ ہے دوسرے خطبے کا. تیسرے خطبے کا عنوان ہے حدیث و سنت بطور ماخذ شریعت. یعنی اس خطبے میں اس پہلو سے گفتگو کی گئی ہے کہ حدیثیں شریعت کا سرچشمہ ہیں. یعنی جس طرح ہم شرعی احکام دریافت کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں حدیثوں کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے اور ایسا کرنا ضروری ہے. تو جس طرح قرآن ہمارے لیے ہماری شریعت کا سرچشمہ ہے, اسی طرح حدیث اور سنت بھی ہمارے لیے ہماری شریعت کا سرچشمہ ہے. اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھائی جائے, یہ بات جاننی ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کی عبارتوں کو نصوص کہا جاتا ہے, اور نصوص کی جو ہے وہ 4 قسمیں کی جاتی ہیں. ایک تو اس اعتبار سے ان کی قسم ہوتی ہے کہ جو ہم تک نصوص پہنچی ہیں وہ ثبوت کے اعتبار سے کس معیار کی ہیں, اور دوسرا اس اعتبار سے قسم کی جاتی ہے کہ جو نصوص ہیں ان میں ایک سے زیادہ تعبیر کی گنجائش ہے یا صرف ایک تعبیر کی گنجائش ہے. تو ثبوت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 قسمیں ہوتی ہیں, قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت. قطعی الثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کا ہم تک پہنچنا بالکل یقینی درجے کا ہے, قطعی درجے کا ہے. یہ صرف قرآن پاک ہے اور احادیث متواترہ ہیں جن کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جو احادیث جو اخبار احاد کہلاتی ہیں وہ ظنی الثبوت کہلاتی ہیں, یعنی ان کا حضور پاک علیہ السلام سے ثابت ہونا غالب گمان کی بنیاد پر ہوتا ہے, قرآن کی طرح یا حدیث متواتر کی طرح یقینی نہیں ہوتا ہے. تو 2 قسمیں تو یہ ہو گئی, قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت. اس کے علاوہ پھر اس اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس نصوص میں, کس نص میں ایک تعبیر کی گنجائش ہے, ایک سے زیادہ تعبیر کی گنجائش ہے. بہت سی نصوص ایسی ہیں جن میں جو ہے کئی تعبیروں کی گنجائش ہوتی ہے. تو ایسی نصوص کو جن میں صرف ایک تعبیر کی گنجائش ہوتی ہے قطعی الدلالہ بولتے ہیں, یعنی جن کا مفہوم بالکل پکا اور یقینی ہے. جیسے مثال کے طور پر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب یہ نصف جو ہے تو نصف سے مراد آدھا ہے, یہ بالکل یقینی اور پکی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایسی نصوص کو بولتے ہیں قطعی الدلالہ, یعنی جن کا مفہوم میں صرف ایک ہی تعبیر کی گنجائش ہے اور بالکل یقینی اور پکا مفہوم ہے. اور زیادہ تر جو نصوص ہیں وہ ہوتی ہیں ظنی الدلالہ, یعنی جن میں کئی تعبیروں کی گنجائش ہوتی ہے. تو قرآن کی بھی بہت سی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کئی تعبیروں کی گنجائش ہے, اور حدیثوں میں بھی بہت سی ایسی حدیثیں جن میں کئی تعبیروں کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہ جو چاروں جو قسمیں بیان کی گئی ہیں یہ اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ جب ہم شریعت کے احکام نکالنا چاہتے ہیں, شریعت کے احکام کا استنباط کرنا چاہتے ہیں, تو ان میں ترتیب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ابھی چونکہ فقہا کا میدان ہے اس لیے اس میں ہم زیادہ تفصیل سے نہیں جائیں گے. تو بہرحال یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ سنتیں اور حدیثیں جو ہے وہ بھی ہماری شریعت کا مصدر اور سرچشمہ ہے, لیکن ان میں یہ ترتیب ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے کہ قرآن کا درجہ ہے, پھر قرآن میں بھی ان چیزوں کا جو قطعی الدلالہ ہیں, اور پھر اس کے بعد حدیثوں کا درجہ ہے, حدیثوں میں بھی جو ہے مختلف درجہ بندی کی جاتی ہے. تو یہ جو 4 قسمیں کی گئی ہیں ان چاروں قسموں میں ایک ترتیب ہے, اسی ترتیب سے کام لایا جاتا ہے
جب ہم شریعت کے احکام کا استنباط کرتے ہیں یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. جس طرح ہمارے لیے قرآن کو ماننا واجب ہے اسی طرح ہمارے لیے حدیث اور سنت کو ماننا بھی واجب ہے. اس لیے کہ حدیث اور سنت جو ہے وہ قرآن کی وضاحت اور تفسیر اور تشریح کو کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ذمہ عائد کیا تھا, فرض عائد کیا تھا کہ آپ قرآن کی تبیین کریں, اس کی وضاحت کریں, لتبین للناس. اس لیے جس طرح قرآن ہمارے لیے ماننا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے, اسی طرح اس کی جو تشریح ہے, تبیین ہے, یعنی حدیث, وہ بھی ہمارے لیے ماننا واجب ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں, وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی سے مراد یعنی قرآن اور وحی خفی سے مراد حدیث. لیکن ایک چیز یہاں اور سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ وحی خفی میں ایک الگ اور ممتاز قسم ہوتی ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یعنی حدیث قدسی اگرچہ یہ حدیثی کی کیٹیگری میں آتی ہے لیکن قرآن اور عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا جو درجہ وہ بیچ بیچ کا ہے. حدیث قدسی میں الفاظ اللہ کے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذریعے سے بیان فرماتے ہیں, تو وہ قرآن کی طرح نہیں ہوتی ہے, اس لیے اس کا شمار حدیثوں میں ہی ہوتا ہے. لیکن اس کا درجہ عام حدیثوں کے مقابلے میں تھوڑا بہتر ہوتا ہے, لیکن اس کا درجہ عام حدیثوں کے مقابلے میں تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. قرآن اور حدیث قدسی میں جو ہے کئی اعتبار سے فرق ہوتا ہے, یعنی چونکہ قرآن میں بھی اللہ ہی کا کلام ہے اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں, اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے, لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. 10-11 فرق لوگوں نے گنائے, ان میں جو موٹے موٹے فرق ہیں وہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ قرآن جو ہے اس کے الفاظ معجزہ ہیں لیکن حدیث قدسی کے الفاظ معجزہ نہیں ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ حدیث قدسی کو آپ روایت بالمعنی بھی کر سکتے ہیں, اس کا مفہوم بھی بیان کر سکتے ہیں, لیکن قرآن کو روایت بالمعنی نہیں کر سکتے بلکہ انہی الفاظ کو آپ قرآن کے طور پر بیان کریں گے جو الفاظ قرآن کے ہیں, ان الفاظ میں آپ کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. تیسری چیز یہ کہ قرآن کو ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے, جنوبی جس کو کہا جاتا ہے, جس پر غسل فرض ہوتا ہے, لیکن حدیث قدسی کو وہ چھو سکتا ہے. نمبر 4 یہ کہ تلاوت میں نماز کے اندر قرآن کو پڑھا جائے گا, حدیث قدسی کو نماز میں نہیں پڑھا جائے گا. ایسی تلاوت جو ہے وہ قرآن کی ہوگی, حدیث قدسی کی تلاوت کرنے کا ثواب قرآن کی طرح نہیں ہوگا. ایسے ہی جو ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ متواتر ہیں لیکن حدیث قدسی کے الفاظ متواتر نہیں ہیں. ایک آدھ کوئی حدیث متواتر ہوئی تو الگ بات ہے, لیکن اس کے الفاظ متواتر قرآن کی طرح نہیں ہیں. اور آخری چیز یہ بھی ہے کہ قرآن تو وہ ہے جو پورا ایک مصحف میں کتاب میں لکھا ہوا ہے جو قرآن کے نام سے جانی جاتی ہے, جبکہ حدیثیں اس طرح کسی مصحف میں لکھی ہوئی نہیں ہے, یعنی قرآن کے اندر وہ شامل نہیں ہے بلکہ وہ مصحف سے باہر کی چیزیں ہیں. تو یہ مختلف جو ہے فرق ہے حدیث قدسی میں اور قرآن میں. تو یہ تمام جو تفصیلات ہیں یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. کتب احادیث بہت سی ہیں, یعنی حدیث کی کتابیں بے شمار ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لیکن ہمارے علماء نے ان کی کیٹیگریز کی ہیں, یعنی درجہ بندی کی ہے ان میں کہ کون کس معیار کی ہے. تو اس طرح جو ہے کتب حدیث میں جو ہے 5 بڑے بڑے درجے بیان کیے جاتے ہیں. ان درجوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے, چونکہ جب ہم شریعت کے احکام نکالیں گے تو اس درجہ بندی سے ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ بھئی پہلے ہمیں کون سی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے, اس کے بعد کون سی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے. اگر یہ درجہ بندی ہمارے سامنے نہ ہو تو پھر استنباط احکام میں جو ہے بھول چوک یا غلطی ہو سکتی ہے. تو 5 جو درجے بیان کیے گئے ہیں وہ اس طرح ہیں. نمبر 1 وہ کتابیں جن میں تمام احادیث صحیح اور مستند ہیں, اور ایسی صرف 3 کتابیں ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم اور موطا امام مالک. دوسرا درجہ ہے وہ کتابیں جن میں بیشتر یعنی زیادہ تر احادیث جو ہے صحیح ہیں, جیسے ترمذی, ابو داؤد, امام نسائی کی سنن نسائی اور مسند احمد. نمبر 3 وہ کتابیں جن میں بڑی تعداد میں ضعیف احادیث پائی جاتی ہیں. اور نمبر 4 وہ احادیث جن میں ضعیف حدیث بھی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے مستند چیزیں بھی پائی جاتی ہیں, جیسے مصنف عبد الرزاق ہے, سنن دارمی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ ہے. اور نمبر 5 وہ کتابیں جن میں بالکل قصے کہانیاں ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے, جیسے مسند دیلمی ہے اور اس طرح کی کچھ کتابیں ہیں. تو یہ جو 5 درجہ بندی یعنی 5 جو درجے ہیں, ان درجوں سے ہم کو واقف ہونا چاہیے کہ جب ہم استنباط احکام کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں پہلے درجے کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور پھر دوسرے درجے کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور پھر اس میں مختلف بحثیں آتی ہیں کہ اگر ٹکراؤ ہو جائے 2 طرح کی حدیثوں میں, تضاد ہو جائے, تعارض ہو جائے, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, کس طرح تطبیق دینی ہوتی ہے. یہ پھر ایک یعنی الگ جو ہے باقاعدہ موضوع ہے جس پر ہمارے علماء نے بڑی کتابیں لکھ دی ہیں اور اس کے پورے اصول بیان کر دیے ہیں. ابھی جو مختلف کتابیں ہیں ان میں سے ہر کتاب کی الگ الگ خصوصیات ہیں. جو 2 درجوں کی کتابیں خاص طور سے ان میں 7 کتابیں آتی ہیں
لیکن ان میں جو موطا امام مالک ہے اس کو بعض لوگ خارج کر کے 6 کتابیں مانتے ہیں، ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے یا کتب ستہ کہا جاتا ہے. ان کی اپنی الگ الگ خصوصیتیں ہیں. امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے تفقہ پیدا ہو جاتا ہے، اور مسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک موضوع سے متعلق ساری حدیث جو ہے بیک وقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ترمذی کی خصوصیت یہ ہے کہ ترمذی پڑھنے سے حدیث کا پورا ذخیرہ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یعنی حدیث کے بڑے ذخیرے سے واقفیت ہو جاتی ہے. اور نسائی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں متن کا اور الفاظ کا، صحت الفاظ کا خاص اہتمام کیا گیا ہے. اور ابن ماجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ترتیب جو ہے بہت عمدہ قائم کی گئی ہے. تو یہ مختلف خصوصیات ہیں. تو جب ہم کسی کتاب کی طرف رجوع کریں تو یہ خصوصیات ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہم اس سے کما حق استفادہ کر سکیں. یہ جو ذکر کیا گیا کہ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان میں اگر ہم دیکھیں تو جو متون ہے، اصل جو حضور پاک علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یعنی سندوں کی تکرار کو چھوڑ کر اور مقررات کو چھوڑ کر، تو وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار کے درمیان جو ہے وہ الفاظ، وہ متون بیٹھتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 40 ہزار کے درمیان ہے. اب جہاں تک بات اس کی ہے کہ حدیثیں یا سنت جو ہے وہ کس طرح حجت ہے، تو اس پر پیچھے بھی اشارہ کیا گیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث جو ہے وہ قرآن کے ساتھ مل کر حجت ہے، اس کو قرآن سے بالکل بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے دراصل وہ قرآن ہی کی تشریح ہے، قرآن ہی کے انطباق کی شکلیں ہیں، اس کو قرآن سے الگ ہی نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ کہیں قرآن میں کوئی بات کہی گئی، اب وہ جو بات کہی گئی اس کا مفہوم واضح نہیں تھا تو حدیث نے اس کا مفہوم واضح کیا. جیسے وانتم عاکفون فی المساجد، اب اعتکاف کی بات کہی گئی لیکن اعتکاف کس کو کہا جائے گا، اعتکاف کب ہوگا، یہ جو تفصیلات بیان کی گئی ہے یہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، تو اس کو آپ اس سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کہیں کوئی مبہم لفظ استعمال کیا گیا تھا قرآن کے اندر، حدیث نے اس کی وضاحت کر دی، یا کوئی مجمل انداز میں کوئی حکم دیا گیا تھا لیکن اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی تھی، بس ایک مجمل انداز میں حکم دے دیا گیا تھا، حدیث نے اس کی تفصیلات بیان کی. مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا نماز پڑھو، لیکن حدیث نے اس کی تفصیلات بیان کی، نماز کیسے پڑھنی ہے، کس کس وقت پڑھنی ہے، کتنی کتنی رکعت پڑھنی ہے. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں ان کو آپ قرآن سے الگ نہیں کر سکتے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن میں جو احکام دیے گئے حدیثوں میں ان کو منطبق کر کے دکھایا گیا. مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. تو اب کون سی تجارت وہ ہوگی جس میں ہم یہ کہیں گے کہ باہمی رضامندی پائی جاتی ہے. چنانچہ بہت سی ایسی شکلیں جن میں عام طور پہ باہمی رضامندی نہیں پائی جاتی ہے، حدیثوں میں جو ہے ان کی وضاحت کر کے ان کو منع کر دیا گیا کہ ایسی بے جو ہے، ایسی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ بے مالیس عندہ، یعنی جو چیز بائے کے پاس موجود ہی نہیں ہے اس کو وہ بیچ دے، اس سے منع کر دیا گیا. ایسے جو ہے یہ فرمایا گیا کہ وہ چیز جو بے کے وقت موجود ہی نہیں ہے، معدوم چیز ہے، اس کی بے، اس سے بھی منع کر دیا گیا. تو ابھی جو بے مالیس عندہ ہے یا بے معدوم ہے، ان دونوں سے جو منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو شکلیں ہیں یہ الا ان تکون تجارت عن تراض کے خلاف ہے، تو حدیث میں ان کو منطبق کر کے دکھایا گیا ہے. اور پھر ایک آخری چیز یہ ہے کہ حدیث اور سنت کی اہمیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تفصیل کرتی ہیں، تشریح کرتی ہیں، اس کی تقیید کرتی ہیں، اس کے مجمل کی تفصیل کرتی ہیں اور اس کے حکموں کو جو ہے منطبق کر کے دکھاتی ہیں، بلکہ ان کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت سے احکام وہ ہیں جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں اور قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے. مثال کے طور پر خیار شرط ہے، مثال کے طور پر شفا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو حدیثوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. حدیث اور سنت کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کی تفصیل اور تشریح کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کے بہت سے احکام کو براہ راست بیان کرتی ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے اسی طرح حدیث اور سنت بھی ہمارے لیے حجت ہے. جس طرح ہم قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح ہم حدیث اور سنت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ خلاصہ تھا تیسرے خطبے کا. آج یہ 3 خطبوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. اب انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں جو ہے باقی جو اس کے آگے کے 3 خطبے ہیں ان کا خلاصہ ہم پیش کریں گے.